السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت السامعین ناظرین، ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ میری شادی ایسے آدمی سے کی جا رہی ہے جس کا ماضی جو ہے وہ داغدار ہے، تو کیا میں اس سے نکاح کر لوں، یا اگر میں انکار کر دوں تو شرعی طور پر مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں؟ حضرت السامعین ناظرین، اللہ رب العالمین نے انسان کو دین حنیف عطا کیا ہے، اور یہ دین حنیف پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرا ہے، اور یہ دین اس قدر عظیم دین ہے کہ جو لوگ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، اس دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ 100% جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، دنیا کے اندر بے تحاشا ادیان ہیں، اور تمام کے تمام ادیان یہ وہ باطلہ ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کو اللہ نے شریعتیں بھی عطا کی تھی۔ ان انبیاء نے بھی سب سے پہلے آ کر اللہ کی توحید اور پھر اپنی رسالت کے بارے میں لوگوں کو کہا، لیکن ان کی جتنی بھی کتب ہیں، ان کے جتنے بھی وہ احکامات ہیں، وہ سارے کے سارے آج صحیح معنوں میں محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن میں نے جو پیارے پیغمبر پر نازل کیا ہے، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں ان میں سے کسی کی کتاب کا بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، اس لیے وہ کتابیں مسخ ہو چکی ہیں، وہ منسوخ ہو چکی ہیں، کیونکہ وہ نبوت، وہ احکامات ایک وقت کے لیے تھے، محدود علاقے کے لیے تھے، محدود امت کے لیے تھے۔ اب ان کے احکامات، ان پر نازل ہونے والی کتابیں یا وہ پیغمبر جو پہلے تھے ان کی شریعت بھی ختم ہو چکی، ان کی جو کتابیں تھیں، جو احکامات تھے، وہ بھی منسوخ ہو چکے، کیونکہ پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ سب سے آخری نبی جو ہے محمد الرسول اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے۔ آپ کی شریعت ہی اب ہمارے لیے بہتر ہے، اور آپ کی شریعت کے مطابق اگر ہم زندگی بسر کریں گے تو ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو پیارے پیغمبر ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے وضاحت نہ فرمائی۔ صرف ہمارے علم کے اندر کمی ہے، ہمارے مطالعے میں کمی ہے، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں نالج نہیں ہے، لیکن احادیث اور اللہ کے قرآن میں دنیا میں آنے والے تمام پیدا ہونے والے مسائل، حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے مسائل کا بھی حل اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر رکھا ہے، اور پیارے پیغمبر کے فرمان کے اندر رکھا ہے۔ میری بہن نے جو سوال کیا تھا اس کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو نکاح کے متعلق ترمذی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نکاح کے لیے اگر کوئی تمہیں پیغام بھیجتا ہے اور وہ آدمی دین اور اخلاق کے لحاظ سے تمہیں پسند ہے تو اس سے تم نکاح کر لو، اس سے تم انکار نہ کرو۔ ان سے انکار کرنا جو ہے وہ فتنہ فساد کے برابر ہے۔ مثلا ایک آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا اور ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں کہ وہ آدمی نیک ہے، دیندار ہے، اخلاق ہے، اس کا اچھے اخلاق کا مالک ہے، تو اس کے نکاح کو کبھی بھی انکار نہ کریں۔ اگر انکار کر دیا تو فتنہ فساد ہوگا، گویا کہ ہم فتنے میں چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری جگہ پر بھی آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا ابن ماجہ میں، کہ اگر کوئی آدمی جس کا ماضی داغدار ہے، جس کا ماضی میں گناہ ہے، بہت زیادہ گناہ ہے، اور ہر طرح کے گناہ اس کی زندگی کے اندر موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ موجود ہی نہیں ہے۔ ابن ماجہ کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ تو گویا کہ ان دونوں حدیث کو دیکھو، اچھے اخلاق کا ہو تو انکار کا کوئی ثبوت، کوئی جواز ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کا ماضی داغدار ہے، اس میں 1000 برائیاں ہی کیوں نہ ہو، لاکھ برائیاں ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب اس نے توبہ کر لی تو اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی برائی باقی نہیں رہتی۔ اب اسی طرح ان دونوں احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں، اگر کوئی اس طرح کا رشتہ آ جاتا ہے، کسی آدمی کا ماضی جو بڑا داغدار تھا، تو اس کا انکار اگر اس نے توبہ کر لی ہے، بشرطے کہ توبہ کی، توبہ بہت بڑی چیز ہے،
اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان کیا ہوگا کہ توبہ کرنے سے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. توبہ کر لی پھر اس کا انکار کرنا یہ عقل مندی نہیں ہوگی، پھر اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی کو دیکھتے ہیں. زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، ذہن کے اندر بات رکھیے. زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے ان صحابہ کی زندگی کیا تھی؟ کون سی ایسے کام تھے جو ان کے اندر نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اسلام جیسی دولت دی، جب ان کو ہدایت دی، وہ مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام زندگی کے گناہوں کو مٹا دیا. اب پہلی زندگی کے گناہ کو ان کو یاد کروانا یہ تو شرعی طور پر بھی غلط ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. گناہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی یا کسی انسان کی زندگی کے اندر گناہ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے. تو بہرحال اگر کسی کے بارے میں اس کے گناہ عیاں ہو جاتے ہیں، اس کی برائیاں واضح ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پر فلاں آدمی شرابی ہے، فلاں آدمی جو ہے وہ زانی ہے، فلاں آدمی جو ہے وہ بے نمازی ہے، فلاں آدمی چور ہے، تو اس طرح سے بڑا مشہور ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کر چکا ہے، تو اس کی توبہ اگر ہو چکی ہے تو پھر اس کے ساتھ اگر اس کا نکاح کا پیغام آتا ہے تو پھر انکار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں آزمانے میں کوئی حرج نہیں، آپ آزمائیں، دیکھیں، پرکھیں اسے کہ کیا اس کی جو برائیاں اس کی مشہور ہے، کیا اس کے اندر اب بھی ہیں کہ نہیں، اس کے اندر بد کرداریاں تو نہیں، اس کی زندگی داغدار تو نہیں، کیا وہ برائیوں کے اندر تو مشغول نہیں رہتا. تحقیق کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کے بعد اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر چکا ہے، پھر اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر اس کے گناہ پھر بھی باقی ہیں، کہ توبہ کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے، وہی اپنی زندگی کو اپنے آپ کو داغدار کر رہا ہے، اپنی برائیوں کے اندر لگا ہوا ہے، پھر اس سے بچنا جو ہے یہی انسان کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.